الحمد لله وكفى سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں انتہائی مشکور و ممنون ہاں، انتہائی قابل احترام مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد اصغر صالح صاحب حفظہ اللہ تعالی دا، جنہ دی محبت اور پرخلوص دعوت تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اس مقام تے حاضر ہو کے تساں احباب دے نال ملاقات، زیارت اور گفتگو دا موقع ملیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تسی فضیلت الشیخ مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد انور صالح صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بڑا ہی جاندار، شاندار، عالمانہ، فاضلانہ خطاب سماعت فرما چکے ہو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے علم و عمر دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے، اور تمام بھائیاں دی محنت کوشش اپنے گھر دے اندر حاضری بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ مولانا دی جڑی بات سی بس انہوں ہی دہراندے ہویاں چند معروضات تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر دا سچا امتی اور فرما بردار بنائے۔ اصل دے اندر بات یہ ہے کہ انسان دے دل دے اندر اللہ پاک نے محبت دے جذبات رکھے نے، اور انسان مختلف لوگاں دے نال مختلف شخصیات دے نال محبت رکھدا ہے۔
والدین دی اولاد دے نال محبت، اولاد دی والدین نال محبت، بھائی دی بھائی نال محبت، رشتہ دار دی رشتہ دار نال محبت، برادری دی برادری نال محبت، علاقے والے دی علاقے والے نال محبت، بولی والے دی بولی والے نال محبت، رنگ نسل والے دی او دے نال محبت، یہ کچھ فطری معاملات نے۔ محبت تو بغیر تے انسانی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ محبت ہونی بھی چاہیے، اسلام دی دعوت اور پیغام ہے بھی محبت والا۔ جتنی محبت کسے دے متعلق انسان دے دل دے اندر زیادہ ہوئے گی، اتنی ہی بندے دی توجہ او دی طرف زیادہ ہوئے گی، بندہ او دی بات نو زیادہ اہمیت دے گا اور او دی بات نو جلدی مننے گا جتنی محبت زیادہ ہوئے۔ اے جی میں تسی آج کل دیکھ نہیں رہے، ماشاءاللہ کھیلوں دا موسم ہے۔ پچھلے دنوں اتھے پروگرام سی گوڑی دے اندر، تو مجمع گھٹ سی، وہ کہنے لگے جی محنت بڑی کیتی ہے لیکن اج میچ ہے۔ تے جس وقت وہ میری گفتگو شروع ہوئی اُنی دیر نو ختم ہو گیا سی، تے کئی ماشاءاللہ اس وقت تشریف لے کے آئے، تے کئی صوفی حضرات بیٹھے سن اتھے، تے آپس ایک دوجے نو اشارے کرن بھی جت گیا۔ تو محبت دی بات ہے نا جی، محبت دی بات ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوئے گی بندہ انہوں اتنی اہمیت زیادہ دے گا۔ تو ایک قدرتی گل ہے بھی، وہ ٹائم ایک جہا رل جاندہ ہے بھی دے ساڈا دا کوئی قصور نہیں ہونا، سی 10 بجے تک تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دی ایک آیت دے اندر محبت دا ذکر فرمایا ہے، نام لے کے، کچھ چیزاں دے نام لے کے، اور انہاں نال محبت کرنے تو روکیا نہیں۔ فرمایا کہ انہاں چیزاں نال اگر تسی محبت کر دے ہو تے منع نہیں بھی محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہاں تو بغیر بندے دا گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر انہاں چیزاں نال محبت اللہ اور اللہ دے رسول نالوں زیادہ ہے نا، پھر بات وارا نہیں کھاندی، پھر بات نہ برداشت ہے، نہ وارا کھاندی ہے، نہ قابل قبول ہے، اور نہ ہی اس طرح دے لوگ کسی قسم دی رعایت دے، رحمت برکت تے دور دی بات ہے نا، کسی قسم دی رعایت دے بھی مستحق نہیں، بلکہ انہوں نے کی ملے گا؟ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دی زبان وچوں سنو۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا قرآن دے اندر نام لے کے وضاحت فرما دی تھی، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات دے لوگاں نو اعلان فرما دیو۔ اللہ جی کس بات دا اعلان فرماوا؟ فرمایا انہاں لوگاں نو دس دیو اگر تسی محبت کر دیو اپنے والدین دے نال، اپنے آبا و اجداد دے نال، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اپنے بیٹیاں دے نال محبت کر دیو، اولاداں دے نال، اپنے بھائیاں دے نال محبت کر دیو، اپنی بیویاں دے نال محبت کر دیو، اپنے رشتہ داراں دے نال محبت کر دیو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی تجارت دے نال محبت کر دیو، مال جائیداد دے نال محبت کر دیو، او تجارت جدے مندے دا تانوں ڈر لگا رہندا ہے او دے نال محبت کر دیو، اپنی کوٹھیاں دے نال، اپنے مساکن، اپنے جناب بنگلیاں دے نال، مکاناں دے نال، ومساکن ترضونہا، جنہاں نو دیکھ دیکھ کے تسی راضی ہوندے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ فرماندے نے نہ ساریاں چیزاں دے نال محبت کر دے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ نالوں زیادہ محبت کر دے ہو، اللہ دے حبیب علیہ السلام نالوں زیادہ محبت کر دے ہو، جہاد فی سبیل اللہ نالوں زیادہ محبت کر دے ہو۔ پھر یاد رکھ لو ایسے لوگ اللہ ذوالجلال نو بارا نہیں کھان دے، ایسے معاشرے اللہ ذوالجلال نو برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، اگر تسی اپنی اینا باتاں تو بعد نہ آئے، اگر تسی اللہ رسول نو ثانوی حیثیت دیم تو بعد نہ آئے، اگر تسی اینا محبتاں نو اگے رکھ لیا، اللہ نالوں زیادہ مقدم کر لیا، اللہ دے حبیب علیہ السلام نالوں زیادہ مقدم کر لیا، پھر یاد رکھو آسمان تو خیر دے فیصلے نہیں اترن گے، آسمان تو اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں اور برکتاں نہیں اترن گیاں، حتی یاتی اللہ بامرہی، پھر اللہ ذوالجلال دے امر دا انتظار کرو، مالک کائنات دی ناراضگی دا انتظار کرو، اللہ ذوالجلال دے عذاباں دا انتظار کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ ذوالجلال ایسی قوم نو کدی بھی ہدایت کامیابیاں نہیں عطا فرمایا کر دے، وہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کامیابی حاصل کرنے واسطے ایک کوئی رستہ ہے، ایک کوئی رستہ ہے کہ اللہ دا رسول بھی سب نالوں زیادہ مقدم ہوئے اور اللہ دی ذات بھی سب نالوں زیادہ مقدم ہوئے۔ اگر میں ایتھے ہی اپنی بات نو ختم کر دواں تے ساڑھے سارے دے سوچن واسطے ایک آیت ہی کافی کہ کیا واقعی اسی اپنی اولاد نالوں، والدین نالوں، بیوی دے نخریاں نالوں، رشتہ دار یاراں بیلیاں دے ڈیمانڈ اور تقاضیاں نالوں، اپنے رسم و رواج نالوں، اپنیاں کوٹھیاں جائیداداں نالوں، کاروبار نالوں زیادہ محبت اللہ رسول نال کرنے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندے نو پتہ ہے، ہر بندے نو اپنا پتہ ہے کہ کتنی کو محبت اسی کرنے، اور حضرات محبت پیغمبر دی ذات دے نال بھی سب نالوں زیادہ ہونی چاہیے دی، اور پیغمبر دی بات دے نال بھی سب نالوں زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال بھی محبت سارے جہان نالوں زیادہ ہوئے، کوئی رکاوٹ درمیان دے اندر نہ آئے، کسے قسم دی جتنا مرضی کوئی پیارا ہوئے، محترم ہوئے، محبوب ہوئے، قیمتی ہوئے، نبی تو تھلے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئیے میں ذات دے متعلق ایک مثال تو انہوں دیاں، لیکن اللہ دا قرآن سنو، نبی کریم علیہ السلام دے او امتی جنہ دے اوپر اللہ ذوالجلال راضی ہوئے اور جنہ نو دنیا دے اندر ہی جنت دے سرٹیفکیٹ ملے، جیڑے قیامت تک آن والے آخری انسان واسطے بھی رول ماڈل دی حیثیت اختیار کر گئے، جنہاں نو دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نام دے نال یاد کر دیئے، جنہاں دے متعلق اور جنہاں دے ایمان دے متعلق اللہ سانو اے بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، آواز نو چھیڑو نا جی بار بار، بس ایک جگہ تے ٹکا دو۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اگر مومن بننا چاہ رہے ہوتے صحابہ جیسا ایمان پیش کرو، صحابہ جیسا۔ آئیے حضرات میں جناب اس بات دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ دی توفیق دے نال، پیغمبر دی ذات دے نال محبت اور بات دے نال محبت، دو ہی باتاں۔ پیغمبر دی ذات دے نال محبت کس اعتبار دی ہونی چاہیے؟ امام الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں بول دے، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ایک سفر دے اندر آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، ایسا سفر ہے جدے اندر جناب منافقان دی جماعت بھی نالے، منافقان دا سردار عبداللہ بن ابی بھی نالے۔ انہیں رستے دے اندر کائنات دے امام دے متعلق، مہاجرین صحابہ دے متعلق بد زبانی کیتی ہے، ہردہ سرائی کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے بدریہ وہی آگاہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے بات دس دی تھی ہے۔ کائنات دے امام نو پتہ لگیا، کونین دے تاجدار نو پتہ لگیا کہ عبداللہ بن ابی نے ساڑھے متعلق بات کی تھی ہے۔ میرے پیغمبر نے عبداللہ ابن ابی دے بیٹے نو، جڑا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے، ایدہ نام ہے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے کول بلایا، صحابی بیٹے نو اپنے کول بلایا، اور انہیں باپ دے متعلق جو بھی انہیں بات کی تھی آپ نے دس دی تھی۔ دیکھ لو اے اللہ دے فیصلے نے کہ باپ منافقان دا سردار اور بیٹا نبی دا صحابی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات باپ منافقان دا سردار تے پتر نبی دا یار، زندیاں وچوں مردے تے مردیاں وچوں زندے، اللہ ذوالجلال دی مرضی۔ اللہ اکبر، سارے مل کے بولو ذرا، قسمتاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی ذات۔ اور میں یاد آ گئے جناب شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ نے تائیں تے کمال کی دیو، کئی پیری وچ جوان دساں، کئی وچ جوانی بڑھے نے، اور کئی حکم چلام دے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، اور کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اٹھے نے، اور کئیاں اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دم دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو والی انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ۔ اللہ اکبر، اوہ ہاتھ لائیاں میلے ہون، کئی توے توندے کالے نے، اوہ کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بڑے کرمان والے نے، او کئی لسی پین نو لب دی نہیں، کئی کتے بھی دودھی پالے نے، اوہ کتے سونی سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچ نوالے نے، کئی انگ پرانے لائے نہیں، کئی اللہ نویں بھی سٹے نے، ہے اکو والی انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے، ایک در بدر گدا ہے، ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے۔ قسمتاں بنانے والا کون ہے؟ بول دے نہیں کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ ہلکی جی کو چھڑ دے بس، ہلکی جی، بس ہلکی جی کو چھوڑ دے۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ اوہ مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دان صدا، روزی پہ دیندائے اوتھے ایک نگران صدا، روزی پہ دیندائے اوتھے ایک نگران صدا، دائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے، باہر نکلے چون چون کردہ بچائے۔ میرے اللہ ذوالجلال دی قدرت، میرے اللہ ذوالجلال دے اختیارات، دائی کیتی فٹ نہ رکھیا سچائے، باہر نکلے چون چون کردہ بچائے۔ اوہ بلی نو بیکھ کے ماں ول بھجدہ نسدائے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے۔ اوہ سجن تے دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ حضرات بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں کہ باپ منافقان دا سردار، بیٹا پیغمبر دا صحابی، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ السلام نے اس دے بیٹے نو اپنے کول بلایا ہے۔ کونین دے تاجدار نے فرمایا عبداللہ بن ابی نو دیکھ، عبداللہ بن ابی دے متعلق عبداللہ نو دیکھ، عبداللہ تیرا باپ ساڑھے متعلق ایہو جی گفتگو کردائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں آکھیا سی بڑی عزت والے ہیں، اے نعوذ باللہ ایسے ویسے نہیں، اسی جدو بھی مدینے جاوانگے انہوں مدینیوں بار کر دوانگے، اے تیرے باپ دے نظریات، اے تیرے باپ دی سوچ، اے ساڑھے متعلق ہے۔ حضرات پیغمبر دے اس صحابی نے جدو اتنی بات سنی ہے نا، اے تڑپ اٹھے آئے، انہیں دو باتاں کیتیاں نے تمہیدی طور دے ذرا غور کرنا۔ عرض کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی، پہلی بات ہے میں صرف جذبات دی رو دے اندر بے کے بات نہیں کرن لگیا، میں صرف عشق دے اظہار مار کے اللہ اکبر اپنے آپ تو باہر نہیں ہون لگا۔ پورے مدینے دے انصار اس بات نو جان دینے، مدینے دے انصار اس بات نو جان دینے کہ جتنا میں اپنے باپ دی عزت کرنا، جتنی میں اپنے باپ دا احترام کرنا، شاید ہی کوئی بیٹا اپنے باپ دی اتنی عزت کردہ ہوئے۔ دوسری بات، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، جتنا میرے باپ دا میرے اوپر روب اور دبدبا ہے، شاید کسے باپ دا اپنے بیٹے دے اوپر اتنا روب اور دبدبا نہ ہوئے۔ منافق سی لیکن ہے تے باپ سی نا، ہے تے باپ
باپ سی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بڑا احترام کردا بہت میرے باپ دا روب ہے میرے اوپر یعنی کدی نگاہ اٹھا کے اپنے باپ دے چہرے وال ویکھ کے بھی گل نہیں کی تھی اتنا احترام کرنے والے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اج دے دن تک اے رویہ میرا اپنے باپ دے نال اللہ اکبر ہن تسی مینوں اے بات ارشاد فرمائیے کہ میرے باپ نے تواڈی توہین کیتی ہے تواڈی تنقیس کیتی ہے تواڈی ذات دے متعلق ہردا سرائی کیتی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے خون دے رشتے اپنی جگہ تے اے عزت اور احترام دے رشتے اپنی جگہ تے لیکن ہن انہیں اس پیغمبر دی توہین کیتی ہے اللہ اکبر جدا میں امتی ہاں جڑا جدے واسطے جڑا میرے لئی کل جہان ہے میری دنیا بھی ہے تے میری آخرت بھی ہے اس پیغمبر دی توہین کیتی ہے ہن میرے ایمان دا جواب کی ہے میرے ایمان دا تقاضا کی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی فرماؤ میں اپنے باپ دے نال کرنا کی ہے او دے نال سلوک کی کرنا ہے اج دنیا اے منظر دیکھے گی اپنی نگاہاں دے نال کہ جنہیں پیغمبر دی توہین کیتی ہے میں اپنے باپ دی گردن اپنے ہتھاں دے نال اتار کے تن تو جدا کر کے رکھ دواں گا گردن اتار دیاں گا ایسے باپ دی کیا حیثیت ہے جڑا نبی دا نہیں ہو ساڈا بھی کچھ لگدا نبی پاک علیہ السلام دے نال اتنی محبت کل ان کان آباؤکم ساری کائنات اسی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں وچ پیغمبر نوں ناراض کر لیندے معمولی باتاں تے نبی پاک علیہ السلام دی نافرمانی کرنے ہیں اللہ اکبر ساڑھے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں اسی سمجھیا کیے حضرات ذرا غور کرنا پیغمبر گرامی علیہ السلام نے جدوں اتنی بات سنی نا جذبات دا اے اظہار اے والہانہ محبت جدوں دیکھیے آپ فرماندے نے نہیں عبداللہ انہوں مارنا تے نہیں انہوں کچھ نہیں کہنا میں خالی تینوں دسنا سی کہ دیکھ تیرا باپ ساڑھے متعلق کہو جی سوچ رکھ اللہ اکبر کبیرہ حضرات جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غصہ نرم نہیں ہو رہا وہ ساری زندگی اپنے باپ دا احترام کرنے والا پہلے باپ دا گستاخ نہیں سی پہلے باپ دے اگوں بولن والا نہیں سی پہلے باپ دا گریبان پھڑن والا نہیں سی اللہ اکبر احترام کرن والا احترام بھی آخری حداں تک کرن والا اللہ اکبر آج دا اے رویہ بنے ہیں اپنی ذاتی سوچ دی وجہ تو نہیں پیغمبر دے نال انہیں جدوں خوب سے باطن دا اظہار کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں نبی دی بات نبی دی ذات نو اپنی محبت دے درمیان لے کے آیا ہے پھر بیٹے نے جڑا اپنا عملی جواب دیتا ہے ذرا توجہ کرنا قافلہ تے جا رہے ہیں مدینہ المنورہ دی طرف قافلہ تے روانہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری نو تیز کر لیا قافلے تو اگے نکل گئے مدینے دی طرف رخ کر لیا اللہ اکبر مقدرہ والے وہ لوگ جڑے رہندے بھی مدینے سن اللہ اکبر زیارتاں بھی نبی دیاں کر دے سن جڑے صحابی بھی بن گئے جڑے اج بھی مدینے لیٹے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے انو حرمین دی حاضری نصیب فرما اچھی آمین کہہ دیو گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم کہو انشاءاللہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے اس رستے دے اندر جا کے کھڑے ہو گئے اس چوک دے اندر جدے وچوں سارے کافلے نے گزر کے مدینے دے اندر پہنچنا سی حضرات ذرا غور کرنا میری باپ دے اوپر انتظار کر رہے نے کافلے دا کافلے والے آئے مدینے دے اندر داخل ہو رہے نے جس وقت آئی سواری عبداللہ بن
بن عبید اے بیٹا اگے بڑھیا انہیں اپنے باپ دی سواری دی نکیل نو پکڑ لیا اللہ اکبر او پتر کی گل بن گئی او میرے بیٹے کی گل بن گئی کہن لگے ابا جی ساری دنیا مدینے دے اندر جا سکتی ہے تسی نہیں جا سکتے تسی مدینے دے اندر نہیں جا سکتے تو انہوں مدینے دے اندر داخلے دی اجازت نہیں او میرے پتر تینوں کی ہو گیا تو میری اتنی عزت اور اتنا احترام کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ وہ جڑا جن نے کدی نظرہ اٹھا کے میرے چہرے دی طرف دیکھے بھی نہیں سی آج نظرہ دے وچ نظرہ پا کے ایدیاں نگاہاں وچ مینوں خون اتریا ہویا نظر آ رہا ہے او کی غلطی ہو گئی تیرے باپ دے کولوں اللہ اکبر کبیرہ او میرے پتر کوئی اور میرا رستہ روکے بات سمجھ دے اندر بھی ہوندی ہے تو میرا حقیقی جگر دا ٹکڑا تو میرا حقیقی بیٹا تو میں نو کہہ رہے ہیں کہ میں تینوں مدینے نہیں جان دینا کی گل کی بن گئی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے میرے ابا جی تسی یہ گل کیتی سی کہ میں جدوں مدینے جاواں گا میں بڑی عزت والا میں انہاں نو مدینے باہر کڈ دواں گا اللہ اکبر کبیرہ تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین انہاں لفظاں دے نال کیتی ہے ابا جی تسی انہاں نو مدینےوں کڈو گے تسی انہاں نو مدینےوں کڈو گے انہاں نو تے اودوں کڈو گے جدوں آپ جاؤ گے آپ جاؤ گے تے انہوں کڈو گے نا میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ تو انہوں مدینے دے اندر میں جان نہیں دینا اللہ اکبر اے میرے امام دا تقاضا ہے اے محبت رسول دا تقاضا ہے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی اہمیت دا تقاضا ہے اے میرے ابا جی اگر مدینے دے اندر داخل ہونا چاہتے ہو پھر مدینے دے اندر داخلے دی ایک کوئی صورت ہے داخلے دی اجازت اودوں ملے گی جدوں داخلے دے پرمٹ آمینہ دلال جاری فرمائے گا اینو کہندے نے محبت کوئی دنیا دی محبت درمیان وچ رکاوٹ نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال محبت اللہ اکبر تے بات نال محبت کیویں کرنی ہے تیرا غور کر لینا میری بات دے اوپر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ذوالجلال نے انہوں نے بیٹا عطا فرمایا نو مولود بیٹا ہے ماں دا جے دودھ پی رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا اے اللہ دے فیصلے نے دین والا بھی اللہ تے لین والا بھی بولو جدا عقیدہ ذرا اونچی بولو انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطا اللہ اکبر کبیرہ ہر چیز اللہ ذوالجلال دی پھر میرے مالک نے ایک ایسا نظام بنایا کہ دنیا تے عام دی تے ترتیب ہے نا کہ والدین تو پہلے اولاد نہیں آ سکتی لیکن دنیا تو جان دی ایسی کوئی ترتیب نہیں اللہ اکبر کتے بڑھا باپ بستر مرگ تے لیٹے آئے موت دے انتظار وچ بیماریاں دا ماریا ہویا ہسپتالاں چو جواب مل گئے نے اڈیاں رگڑ رہے آئے اللہ اکبر وہ جڑا موت چاہ رہے ہے انہوں موت آئی نہیں تے جوان بیٹے دی میت نو کندے دینے پہ گئے اپنے ہتھاں دے نال دفنانا پہ گیا اے اللہ ذوالجلال دی مرضیاں نے کوئی ماں دے پیٹ دے اندر جا رہا ہے کوئی ماں دی گود وچ جا رہا ہے کوئی جوانیاں دے وچ جا رہا ہے اللہ اکبر او میرے مسلمان بھائیو وقت دا پہیا دیکھو کتنی تیزی دے نال گھومدا جا رہا ہے توجہ کرنا ذرا میری باپ دے اوپر ام المومنین دا نو مولود بیٹا اللہ ذوالجلال نے جدوں اپنے کول بلا لیا ایک دن نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے گھر دے اندر آپ نے دیکھیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں پریشان بیٹھی چہرے دا رنگ اترے ہے غم زدہ حالت دے اندر بیٹھیاں آپ نے فرمایا خدیجہ کی گل بن گئی اس طرح پریشان کیوں ہوئے اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ ذوالجلال نے میرے بیٹے نو اپنے کول بلا لے آئے فیصلے تے رب العالمین دے نے
کوئی انسان دنیا تے مستقل رہنے واسطے نہیں آیا، ہر بندے نے جانا ہے اپنے اپنے وقت تے۔ اے دنیا دی زندگی انتہائی مختصر ختم ہو جان والی زندگی ہے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے رب العالمین دے فیصلے نے جانا تے انہیں ہے ہی سی، لیکن ایک ماں بے قرار اس واسطے وے کہ میرے بیٹے دے دودھ پین والی مدت بھی پوری نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، کاش وہ دودھ پین والی مدت نو پورا کر لیندہ، پھر بے شک اللہ ذوالجلال انہوں اپنے کول بلا لیندے۔ بلانا تے ہے ہی سی اللہ ذوالجلال نے۔ ایک ماں دی مامتا دے جذبات نے بس اس جدائی نے میں نو غمگین کر دیتا ہے، اس جدائی نے میں نو بے قرار کیتا ہے، پریشان بیٹھیاں۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے جدوں اتنی بات سنیے نا تے آپ نے ارشاد کی فرمایا، ذرا غور کرنا میری باپ دے اوپر، اے خدیجہ اگر تو اس وجہ تو پریشان ہے پھر پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہو جا، پریشان نہ ہو بلکہ خوش ہو جا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کس وجہ تو خوش ہو جا؟ آقا فرماندے نے تو پریشان اس واسطے ہی ہے نا کہ تیرا بیٹا دودھ پین والی مدت نو پورا نہ کر سکیا۔ اے خدیجہ راضی ہو جا، خوش ہو جا، اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر ایک حور دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے اور جنت دے اندر تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک حور دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے جڑی جنت دے اندر رہندی ہے۔ حورا کتھے رہندی ہیں؟ سنے آج کل پاکستان بھی آئے رہندی ہیں، ہاں جی حضرات، پھر انہاں دے نال جناب ٹھگی بھی ہو جاندی۔ حضرات دیکھ لو ایسے پنوں کہیں دے نے جڑی بدت ہے نا، بدت ایندہ ایک رنگ نہیں ہمیشہ رہندہ، رنگ بدل دی رہندی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات کتنی تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے اس قوم دی کہ ایک خاتون ہے، لوگ کہیں دے آج کل لوگ کہیں دے جو تو فائشہ عورت سی، ایک ٹک ٹاکر سی، انہیں اپنے ریڈ شیڈ کرنے واسطے میں گیا، او دا کوئی باپ تے ہوئے گا نا، او دا کوئی بھائی تے ہوئے گا نا، او ایک حور دی شکل، حور دا نام او دے نال لگانا، اے حور دی توہین ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، قرآن نے جنہ حوران دا تعارف کروایا وہ بڑیاں پکیزہ، مطہر، حیا والیاں، اللہ اکبر کبیرہ، او خیمے دے اندر رہن والیاں، اللہ ذوالجلال نے بڑی عزت دے نال انہاں دا نام لے آئے۔ اے دیکھ لو اللہ دی قسم ہے، دین اسلام نو بدنام کرنے دی اس تو بڑی کی کوشش ہو سکتی ہے۔ وہ چھڑو سمجھ لینے او دا بھائی بھی بے حیا ہو گیا، او دا باپ بھی بے غیرت ہو گیا، یا اونا تو باغی ہو کے او نکل کے آ گئی، لیکن او مجمع جڑا عشق رسول دے نام تے نکلیا سی، او مجمع جڑا جلوس لے کے محبت رسول دے نام تے نکلیا سی، اس مجمع دے اندر جدوں وہ بیٹی آئی ہے، اللہ اکبر انہیں اپنے حسن دی نمائش کی تھی ہے۔ میں نو دسو اونا دی غیرت کدھر چلی گئی، اونا دی حیا کدھر چلی گئی؟ ایک بندہ بھی پورے مجمع وچوں ایسا نہیں سی جڑا کہندا کوئی خدا دا خوف کر، او بی بی جا گھر دے اندر چلی جائے تو کی تماشا لگایا؟ ایک بندہ، بلکہ تماش بین بن کے پیغمبر دی امت کٹھی ہو گئی۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تسی میں نو دسو اجے اسی کہنے ہیں جی پتہ نہیں بندہ کی پہ آئے۔ اللہ اکبر، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ حضرات تسی قوم دی ذرا حالت تے دیکھو نا، تسی قوم نو دیکھو کدھر چلی گئی متانت، کدھر چلی گئی سنجیدگی، کدھر چلی گئی غیرت، کدھر چلی گئی حیا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا سی کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن، ایسیاں عورتاں جڑیاں لباس پہنن دے باوجود بے لباس ہون گیاں، مائل لوگاں نو اپنی طرف کرن والیاں، خود لوگاں دی طرف مائل ہون والیاں۔ قیامت دا دن ہوئے گا لوگو، جنت دے اندر جانا تے بڑی دور دی بات ہے، انہاں نو جنت دی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی۔ حضرات ذرا بات دے اوپر غور کرو،
اللہ دی قسم ہے کوئی معمولی باتاں نہیں، اے کوئی معمولی واقعے نہیں۔ اللہ اکبر، اے واقعات قوم دی بربادی دا پیغام لے کے آ رہے ہیں، قوم دی تباہی اور ہلاکت دا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی شاید انہاں نوں مذاق دی نظر کر دئیے، اسی کہہ دئیے کہ معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہوندا کتے پیغمبر دے صحابہ دا دور۔ اللہ اکبر، ایتھے گردناں اتنیاں ہوندیاں ساریاں دیاں، سارے لمے پے ہوندے، کوڑے وج رہے ہوندے بے حیاواں نوں۔ حضرات کدی غور تے کرو اوے اسی کس معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہاں جتھے 3 سال 4 سال دیاں بیٹیاں نوں بے آبرو کیتا جا رہا ہے۔ انج لگدا ہے جتھے ایتھے انسان نہیں کوئی درندے اور حیوان وسدے نے۔ اللہ اکبر، اوے کیا ایسی ہوندی ہے نبی دی امت؟ اسی ایسے لوگ بن گئے ہاں جڑے اپنے ملک دی بھی بدنامی دا سبب، اللہ دی قسم ہے اج لوگ ساڈے نبی نوں گلاں کردے نے تے ساڈے منفی کردار دی وجہ تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوے آ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، کدی غور کر سنبھالیے اپنے آپ نوں، اوے سنبھالو اپنے آپ نوں، اپنیاں اولاداں نوں سنبھال لو۔ فتنیاں دا دورہ ہے، دنیا تباہی دے دھانے تے پہنچ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، بات میں رد کر رہے ہوں۔ اے خدیجہ، تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر کر دیتا ہے، ایک حور دی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے اگلی بات نبی پاک علیہ السلام نے دوسری ارشاد فرما دی تھی، اے خدیجہ اگر اجے بھی تینوں قرار نہیں ہوندا، میں اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا کرنا، پروردگار عالم دے کولوں دعا کرنا، میرا اللہ میری دعا نو قبول فرمائے گا اور تیرے بیٹے دے دودھ پین دی آواز، جس وقت بچہ ماں دا دودھ پی رہا ہوندا ہے اس وقت ہلکی ہلکی ایک گنگناہٹ پیدا ہوندی ہے۔ فرمایا دودھ پین والی آواز جنت دے وچوں میرا اللہ تینوں ایتھے سنا دے گا، تو اپنے کناں نال سن لے گی۔ میں اللہ ذوالجلال دے اگے دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میرے پیارے مسلمانوں بھائیو، ہن تسی ذرا سوچو اپنی ایمانداری دے نال، اگر کسی دا پیارا دنیا تو چلا جائے، اگر کسی دا کوئی محبوب، کسی دا کوئی عزیز دنیا تو چلا جائے، فوت ہو جائے، او دی وفات تو بعد انہوں اے آفر مل جائے کہ تو ڈائریکٹ او دی حقیقی آواز اپنے کنا دے نال سن سکنا ہے، تے بندے دی حالت اور کیفیت کی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایتھے کلا پیارا نہیں، ایتھے تے ماں نو آفر دیتی جا رہی ہے، جیڑی ماں اپنے بیٹے دی جدائی دی وجہ تو غمگین بیٹھی ہے، پریشان بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، اور جس ماں نو اس بات دی آفر دے دیتی جائے کہ تو اپنے بیٹے دی آواز سن سکنی ہے، اللہ اکبر، اور اس ماں دیاں بے قراریاں دے عالم کی ہون گے، وہ ماں کس طرح مچلے گی، تڑپے گی، بے قرار ہوئے گی، اپنے لخت جگر تے ٹکڑے دی آواز سنن نو کتنی بے تاب ہوئے گی۔ اوہ تسی ماں دی گل کر دے ہو، بیٹے دی جدائی دی بات کر دے ہو، اللہ اے تے پھر بھی دنیا تو گیا ہے۔ اوہ تسی دیکھ دے نہیں اس معاشرے دے اندر کہ پتر دروازے تو باہر چلا جائے تے ماں دی حالت کی رہی دی ہے۔ اللہ اکبر، گھر دے اندر سارے ہس کھیڑ رہے ہوں گے تے ماں دیاں نگاہاں دروازے دی طرف ہوندیاں نے، کی گل خیر ہوئے صحیح، میرا پتر اجے تک گھر نہیں آیا، کی گل بن گئی۔ اللہ اکبر، اے مامتا دے جذبات دیاں تاراں اللہ نے ایسیاں ملا دیتیاں، تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں نے، تار دندیاں نے، دعاواں ماں دیاں، لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ، رین بوئے تے، رین بوئے تے، نگاواں ماں دیاں، رین بوئے تے، نگاواں ماں دیاں، رو پے پیارے خاتم الانبیاء،
یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اوے ماں دی بے قراری اے ایک فطری تقاضا ہے فطری تقاضا ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیو جس وقت جواب دین دی باری آئی ہے ام المومنین دی نبی پاک علیہ السلام نے جڑی آفر فرمائی ہے ایدہ جواب ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی دیتا ہے جڑیاں بے قرار بے تاب پریشان بیٹھیاں نے انہوں نے جواب دے کے دنیا نو حیران کر دیتا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نو کوئی ضرورت نہیں اپنے پتر دی آواز سنن دی کوئی لوڑ نہیں میں نہیں سننی آقا فرماندے نے خدیجہ کیوں نہیں سننی آواز اللہ اکبر ان جناب سیدہ دے اس جواب دے وچوں جڑا جواب نکلے آؤ میں تو دسن لگیا کیوں آواز نہیں سننی اوے تو تے اتنی بے قرار اتنی پریشان اتنی بے تاب بیٹھی ہے ان جدو آواز سنن دی باری آئی اتنی بڑی آفر تینوں مل گئی ہے تسی اگوں کہہ دیتا ہے کہ میں آواز نہیں سننی اللہ اکبر تے ام المومنین نے قیامت تک آنے والی اپنی روحانی اولاد نو یہ بات سمجھا دیتی اور لوگوں تسی دیکھ دے نہیں کہ آمینہ دے لال نے میں نو پہلے ایک خوشخبری سنا دیتی کہ خدیجہ تیرا بیٹا جنت دے اندر دودھ پی رہے آئے نبی نے فرما دیتا میں دیکھ بھی لیا میں سن بھی لیا میرے پیغمبر نے فرما دیتا میں دیکھ بھی لیا میں سن بھی لیا اللہ اکبر کبیرہ اور نبی کریم علیہ السلام اگر اس تو بعد میں نو فرما رہے نے اے خدیجہ اگر تو کہنی ہے تے تینوں آواز سنائی جائے گی اگر میں کہہ دوں اللہ دے پیغمبر جی میں سننا چاہنی ایدہ مطلب ہے پیغمبر دی بات دے اوپر میں نو اتنا یقین نہیں سی اتنا میں نو اطمینان نہیں ملے جتنا اپنے کنہ دے نال سن کے میں نو اطمینان ملے گا پھر مطلب کی نکلدا ہے جواب کی نکلدا او لوگو میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں پیغمبر دے فرمان دے اوپر جتنا میں نو سکون اور اطمینان سنن دے نال ملے گا اوے نہیں اور دنیا دے لوگو رب ذوالجلال دی قسم ہے نبی دا کلمہ پڑھنے اور پیغمبر دے امتی ہون دا تقاضا اے ہوئی ہے کہ میرے پیغمبر نے فرما دیتا میں سن بھی لیا میں دیکھ بھی لیا انہوں کہیں نے بات نال محبت سانو یقین ہی نہیں سانو بھی یقین ہے نبی پاک علیہ السلام دی بات حرف آخر اور کامیابی دا زینہ اور آپ دی بات جڑی ہے او دے اگے ایک امتی واسطے فل سٹاپ آخری درجہ ساری کائنات دے وچوں کامیابی دی ضمانت ساڈا یقین ہے کہ پیغمبر دی بات کدی غلط ہو ہی نہیں سکتی وہ جنت دے وچ لے کے جان والی ہے او دے اگے دنیا دی ہر چیز او دے واسطے ہیچ ہے پیغمبر دی بات ساری کائنات نالوں زیادہ سچی اور سچی ہے ساڈا یہ یقین ہے بولو یقین ہے نا پھر اپنی مرضیاں کیوں کر دیں پھر اپنی مرضیاں کیوں کرنے ہیں پھر من دے کیوں نہیں پھر خوشیاں اپنی مرضی دیاں غمیاں اپنی مرضی دیاں پھر لین دین معاملات معیشت معاشرت شکل و صورت اٹھنا بیٹھنا کوئی ایک گالی دس دے ہو جڑی نبی پاک علیہ السلام دے نال منوان رل دی ہوئے پھر اگر یقین ہے کہ کامیابی صرف ایتھے ہی ملنی ہے پھر من دے کیوں نہیں ادا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گیپ ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے سانو اطمینان نہیں دل نو سکون نہیں دل نہیں مندا نبی پاک علیہ السلام دی بات دے اوپر بجدا نہیں اے بات حقیقت ہے میرے بھائیو اگر نہیں حقیقت
حقیقت مینوں دسو دو نمبریاں ڈنڈیاں ملاوٹاں ہیرا پھیریاں سودی کاروبار جوا شراب نوشیاں اے کی ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے اس معاشرے دے اندر وہ کیڑی پیغمبر دی نافرمانی ہے جڑا امتی نہ کردا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ایدا مطلب ہے میرے بھائیو قول اور فعل دے اندر تضاد ہے زبان کچھ اور کہہ رہی ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہے حضرات اسی دلی طور تے منیا نہیں جی میں منن دا حق سی حالانکہ چاہیدہ کی سی ہر مومن دا اے عقیدہ اور نظریہ ہوئے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ایک باری اونچی کہہ دے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی ویچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا اوے جگ وچوں لب دئی نہیں اوے اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں کجا علم ترانی کجا شان اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخلیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش قدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر اوے محبت کرو اور جدے نال محبت کری دیئے او دی گل بھی ان المحب لمن یحب مطیع کسے کہنے والے نے کیا سی اور جدے نال پیار کری دے او دی گل بھی مننی دیئے ایک ایسی محبت ہے کہ پیار تے ہے لیکن مننی نہیں ایک ایسی محبت ہے حضرات انہوں کوئی دنیا دا انسان محبت کہن واسطے تیار نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور جنہ لوگوں نے محبت کیتی ہے میں تیرے سامنے چھوٹیاں چھوٹیاں ایک دو مثالاں اللہ اکبر بلکہ امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ دی بات عرض کراں اور اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ پیغمبر دیاں حدیثاں زبانی یاد سن کنیاں 7 لاکھ احادیث زبانی یاد سن یہ ایویں یاد ہو گئی ہیں بابا ساڈا بھی لگا سی جیک دب کے شب کے مار لئی دے سن میکتے آن کے سیاستداناں نوں اور دیکھو تانوں سورت اخلاص ہی نہیں آندی اور تہاڈا ستیہ ناس اور تانوں قرآن پاک نہیں آندا ہن یہ گلاں کہنیاں چھڈ دتیاں نے ہن لوگ کہندے نے او مولویو جاؤ جا کے قرآن یاد کرو ہن لوگ کہندے اللہ کولو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈا کوئی قرآن دے نال تعلق مضبوط کرے گئے چلے گئے قرآن پڑھنے والے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا لوگ دس دن انج لگدا سی سکتا مجمع تے تاری ہونا انج لگدا سی جویں قرآن اج ہی اتر رہا ہے کس طرح وہ لوگ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا تے دلاں دیاں تاراں نو ہلا کے رکھ دینا لوگ جدوں اٹھ کے جاندے سن کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے جاندے سن اپنی زندگی دا حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا تے رکوعاں دے رکوع پڑھ دے چلے جانا کدھر چلیاں گیاں وہ شخصیات کدھر چلے گئے وہ چہرے اللہ اکبر حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے کتنا پیارا اعلان فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ حضرات بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ امام ابو درہ رازی رحمت اللہ علیہ ایک دن نا انہاں دے شاگرد نے کیا ایک نے کہ اگر میرے شیخ نو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تو میری بیوی نو طلاق۔ اور لوگ سارے پریشان ہو گئے، انہیں ایک ہی کم کر دیتا۔ شیخ صاحب دے کول آئے، امام صاحب دے کول آکے کہنے لگے جی انہیں اللہ دے بندے نے اپنی طلاق نو ہی معلق کر دیتا ہے کہ میرے شیخ نو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تو میری بیوی نو طلاق ہے۔ تسی فرماؤ تو انہوں 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تے حضرت امام صاحب فرمان لگے مسکرا کے فرما دینے کہ میں نو 1,00,000 حدیث انج یاد ہے جی میں توڑے وچوں کسے نو قل واللہ احد یاد ہوئے، اس طرح میں نو یاد۔ یہ محبت دیاں گلاں نے نا، یہ پیار دیاں گلاں۔ اللہ کو دعا کرو کہ جڑے بچے ایتھے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک انہاں نو دین اسلام دا عظیم دائی اور مبلغ بنائے، اللہ انہاں نو سارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک سانو وظیفہ لین تو بغیر ہی اپنے بچے تھے داخل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دے آمین۔ یہ ٹلی آمین کی کہندے ہو تسی مولوی ہو، اچھی آمین کہہ دے۔ اللہ پاک اپنے دین دی محبت ساڈے دل وچ پیدا فرمائے۔ مولویاں دی گل تے تسی راضی بڑا ہوندے ہو، چلو جے انج تسی راضی ہوندے ہو تو بابا چلو ہو لگو۔ حضرات حالانکہ سانو پتہ ہے کہ اسی ایویں بدنام ہی ہیں، پیچھے آج کل کوئی بھی نہیں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک سانو سارے انو جنت دے اندر اکٹھیاں فرمائے۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر۔ امام صاحب اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے نال کتنی محبت کرنے والے، اج اسے پیغمبر دے فرامین نو دوام دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ نبی دی ذات علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نو کم کرن دے جناب منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ختم نبوت دے ڈاکو پھر دے نے گلی گلی بازار دے اندر۔ اس واسطے میں اس بات دی بھی دعوت دینی چاہ رہا، تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جائے، تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جائے، تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جائے، پھر شافی محشر سے وہاں جام پیے جا، پھر شافی محشر سے وہاں جام پیے جا، پھر شافی محشر سے وہاں جام پیے جا، جہاں ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی، کہو انشاءاللہ۔ جہاں ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی، بخشش کا بہانہ ہے اسے عام کیے جا، بخشش کا بہانہ ہے اسے عام کیے جا۔ انشاءاللہ ختم نبوت دے ڈاکو ذلیل ہو کے روان گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر، میرے پیغمبر دی ذات اور بات دا سورج انشاءاللہ چڑھے آ روے گا، آپ دی عظمت دے پھریرے لہرام دے رہن گے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا نام بھی چمکدا رہے گا، پیغام بھی چمکدا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ جلال دی توفیق دے نال تو حضرات جڑی بات محنت کر رہے ہیں، امام ابو زرع رضی رحمت اللہ علیہ دا نا آخری وقت ہے تے بستر مرگ تے لیٹے نے تے آخری ساماں چل رہی ہیں تے کول انہاں نے
شاگرد بیٹھے نے بڑے بڑے محدثین دی جماعت، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جیسے کول بیٹھے نے، محبت دی گل کرنے لگے. آخری سامہ چل رہی ہے تو پریشان ہو گئے شاگرد کہ ساڑھے شیخ صاحب دا آخری وقت ہے، استاد محترم دا آخری وقت ہے، تے آخری وقت تے بندے نو کلمہ پڑھنا چاہیے. ایک کلمہ نہیں پڑھ رہے، کوئی ایسا کوئی ہیلا استعمال کریے کہ جن دن ایک کلمہ پڑھنا شروع کر دے. لیکن احترام اتنا ہے کہ گل کرنے دی ضرورت نہیں. اللہ کرو دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے بڑیاں دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج کل تو کوئی علم دا بھوت ہی ایسا سوار ہے، نہ کوئی چھوٹے دا پتہ ہے نہ کوئی بڑے دا پتہ ہے، سارے نو رگڑی جا رہے ہیں ایک لین چ رکھ کے. حضرات پتہ نہیں بس معاملات ہی ہو جو چل رہے ہیں، کیا دیندار اور کیا دنیا دار سارے ایک جگہ تے. اللہ پاک سانو کوئی ساڈے اوتے کوئی نظر کرم فرمائے. بہت برے حالات نے ساڈے. حضرات ذرا توجہ کرنا، تاں ہی تے محنت کریا کرنا. علم دانا او ایمان کری تو تے ناکھی میں پڑھے سداوے تے روڑ دے وے دودی کڑے. اللہ اکبر. ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر. کوئی ایسا ہیلا اختیار کریے، ایسا ہیلا اختیار کریے کہ شیخ صاحب کلمہ پڑھنا آخر کی دے رہے انجی کرنے ہیں. انہوں نے سامنے حدیث معاذ پڑھنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید انہوں نے یاد آ جائے. انہوں نے سنن دے نال حدیث پڑھنی شروع کر دیتی ہے کہ درمیان دے وچوں آ کے رک جاندے نے، ٹھہر جاندے تاکہ انہوں اس طرح محسوس ہو کہ اگوں انہوں آ نہیں رہی، انہوں بھول گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہن آخری ساواں چل رہی ہیں، جسم بے حس و حرکت پہ آیا ہے. جدوں انہوں نے ایک مرتبہ پڑھی، دو مرتبہ پڑھی، تین مرتبہ پڑھی، درمیان دے اندر آ کے رک گئے. حضرات پھر دیکھو کتنی محبت ہے، کیسے اللہ نے جذبات پیدا کیتے، کیسا اللہ ذوالجلال نے ایک تعلق بنایا ہے، کیسا مقصد حیات نہ لوگاں دا، کیسی زندگی عظیم نہ لوگاں دی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آخری ساواں جس بندے دیاں چل رہی آنے وہ اس منظر نو دیکھ کے برداشت نہ کر سکیا، اپنے شاگرداں نو اشارہ کرن لگے. آپ فرماندے نے مینوں اٹھا کے بٹھا دیو، اٹھا کے مینوں بٹھا دیو. انہوں نے جلدی دے نال اٹھا کے سہارے دے نال بٹھا دیتا ہے، سہارے دے نال اٹھا کے بٹھا دیتا. اور امام ابو زرارہ راضی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی اپنی نحیف اور کمزور آواز دے نال، بڑا زور لگا کے، بڑی قوت اور طاقت دے نال تاکہ آواز باہر نکلے. آپ نے جناب پڑھنی شروع کر دی تھی حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر، عن صالح بن ابی عریب، عن کثیر بن مرہ، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. انی گل کئی تے روح پرواز کر گئی. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ تے روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تے سرکار مدینہ نے کی ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ جدا آخری وقت جدا کلمہ منہ نکل آیا وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا. وہ اخیر بھی چنگی ہوندی ہے تے محبت والے آندی ہوندی ہے، اخیر بھی اچھی ہوندی ہے تے محبت والے آندی ہوندی ہے. اللہ اکبر. تے تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں اللہ دے حبیب نال، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. ذرا محبت دا ثبوت وہ بات نو ختم کریے. چاہیدہ میرے نال ہر بندہ کہے جنوں چاہیدہ انہوں کہنا چاہیدہ ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا
چاہیدا اچا سچا سوچدا اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نالے جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں سیاں نہ جان ساڈے کولو ہون دوریاں سونے دے شہر وچی سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدا جی سونے دے شہر وچی گھر بار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نالی ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں صحابہ والا سبدا صحابہ والا تیرا صحابہ والا میرا صحابہ والا سبدا جی کردار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نالے اور سانو یارے گار نے اے دسیا اے دوستو سانو یارے گار نے اے دسیا اے دوستو سب کچھ سونے تو اور سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نالے کی ہونا چاہیدا ہونا چاہیدا کہ نہیں ہونا چاہیدا ایک آخری گل میں کرن لگیا وہ بھی کر دینی چاہیے جیدہ دعوے پیار دا جیدہ دعوے پیار دا او داڑی نو مناوے نا ٹھیک ہے جی کر دینی چاہیے سی کہ نہیں اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں جنہاں ماشاءاللہ پہلے ہی رکھیاں جیدہ دعوے پیار دا او داڑی نو مناوے نا سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام دی سچی سچی محبت پیدا فرمائے ساڑھے قول اور فعل دے تضاد اللہ ختم فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ